یوم آزادی کے موقع پر پیش کیے جانے والے اس خاکے کا عنوان آزادی سے آج تک کا ہندوستان ہے۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ آپس میں پیار، عقیدت و احترام کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ آزادی کے بعد بھی ہمارے اس چمن میں امن و خوشحالی نہ رہی۔ سیاسی لوگوں نے ہمیں بانٹ کر رکھ دیا، ہمارے حقوق دبا دیے گئے۔ اس دوران ایک ذہین اور دانش مند لیڈر بھیم راؤ امبیڈکر منظر عام پر آئے اور ہندوستان کا آئین لکھا اور سب کو برابر کے حقوق فراہم کیے اور ملک کے اندر قانون کی بنیاد ڈالی۔ آزاد ہندوستان کا تعلیمی معیار۔ مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم۔ قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم 2009 دارہ 21A، جس میں 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو شامل کیا گیا۔ متعدد ہندوستانیوں کو تعلیمی میدان میں نوبل انعام سے نوازا گیا، جن میں سی وی رمن 1930، رابندر ناتھ ٹیگور 1931، ہرگوبند کھورانا 1968، مدر ٹیریسا 1979، سبرامانیم چندر شیکھر 1983، امریتا سین 1998، وی ستیا پول 2001، وی رام کرشن 2009، کیلاش سٹیارتھی 2014، ابھیجیت بنرجی 2019۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020، جس کو موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے لاگو کیا۔ ہندوستان آزاد تو تھا، لیکن وہیں پر لوگ کافی مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ جہاں پر ایک طرف آبادی بڑھ رہی تھی، وہیں دوسری طرف لوگوں کی موت بھی ہو رہی تھی۔ اس کی اصل وجہ فصلوں کی ناکامی اور لوگوں کو صحیح مقدار میں کھانا نہ ملنا تھا۔ ان کی فصلیں خراب ہو رہی تھیں اور کسان کافی پریشان تھے۔ ان سبھی مسائل کو دیکھتے ہوئے ہندوستان حکومت نے 1947 اور 1967 کے بیچ میں ایک مہم چلائی، جس کو ایم ایس سوامی ناتھن کی صدارت میں طے پایا۔ ان کی ٹیم نے مل کر ان سبھی مسائل کا حل نکالا، اور جس میں نئی ٹیکنالوجی، جینیٹنگ انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے پیسٹی سائڈز، فرٹیلائزر اور انسیکٹی سائڈز کا استعمال کرتے ہوئے کراپ پروڈکشن کو ایک بار پھر سے اونچائیوں تک لے جایا گیا، اور آنے والے 10 سالوں میں ہندوستان پوری دنیا میں ایگریکلچر پروڈکشن میں نمبر اول پر تھا۔ جہاں یہ چیز دیکھتے ہوئے لوگوں کے سبھی مسائل کا حل مل چکا تھا اور سبھی لوگ اس وجہ سے کافی زیادہ خوش تھے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ آزادی کے بعد بھارت نے ترقی کی راہوں پر قدم رکھا۔ ابتدائی دور میں بچے مٹی اور کھیتوں میں کھیلتے تھے، جہاں ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر 1984 میں راکیش شرما نے خلا میں جا کر دنیا کو دکھایا کہ بھارت بھی کسی سے کم نہیں۔ 1997 میں کلپنا چاولہ نے خلا میں جا کر ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ سنیٹا ولیمز نے بھی 2006 میں خلا میں جا کر ہماری شان میں اضافہ کیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے میدان میں انقلاب آیا۔ لینڈ لائن سے موبائل فون اور پھر اسمارٹ فونز تک کا سفر طے ہوا۔ انٹرنیٹ نے دوریاں ختم کر دیں، دنیا بھر کی معلومات ایک کلک پر دستیاب ہو گئی۔ اے ٹی ایم مشین نے بینکنگ کے نظام کو آسان بنا دیا۔ کمپیوٹرز نے دفتر اور گھروں میں اپنی جگہ بنائی۔ الیکٹرک گاڑیوں نے ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ بھارت نے 2008 میں چندریان 1 کا مشن کامیابی سے لانچ کیا، جس نے چاند پر پانی کے نشانات دریافت کیے۔ 2019 میں چندریان 2 نے چاند کی سطح پر اترنے کی کوشش کی، اور یہ مشن بھارت کی خلائی تحقیق کی
عظیم کاوشوں میں سے ایک ہے۔ آج روبوٹس کے میدان میں بھی بھارت نے قدم رکھا ہے۔ روبوٹس ہماری زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں۔ بھارتی انجینئرنگز اور سائنسدانوں نے دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ سافٹ ویئرس ڈیولپمنٹ ہو یا خلائی تحقیق۔ یہ سبھی ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے مٹی اور کھیتوں سے ٹیکنالوجی کی دنیا تک کا کامیاب سفر طے کیا ہے۔ بھارت نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ 1957 میں ملکھا سنگھ نے 400 میٹر کی دوڑ میں پہلا قومی خطاب جیتا تھا۔ انہوں نے 1958 اور 1962 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتے۔ بھارت کی کھیلوں کی کامیابیاں فخر کا باعث ہیں۔ ہم نے ہاکی میں 8 اولمپک گولڈ میڈل اور 1975 کا ورلڈ کپ جیتا۔ 2007 اور 2024 میں T20 ورلڈ کپ، 1983 اور 2011 میں کرکٹ ورلڈ کپ اور 2002 اور 2013 میں چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ پی وی سندھو نے 2019 میں BWF ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا۔ ابھینو بندرا اور نیرج چوپڑا نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے۔ وشوناتھ آنند کئی بار ورلڈ چیس چیمپئن رہے۔ کووڈ-19 کرونا وائرس کا پہلا کیس ہندوستان میں جنوری 2020 میں سامنے آیا۔ اس کے بعد یہ وائرس تیزی سے پھیلتا گیا۔ لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ جیسے اقدام اٹھائے گئے تاکہ اس وائرس کے پھیلنے کو روکا جا سکے۔ ہمارے ڈاکٹروں، نرسوں اور ہیلتھ ورکرز نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کی۔ ویکسینیشن مہم بھی شروع ہوئی جو اب تک کامیاب رہی۔ ہندوستان نے اپنے لوگوں کو تیزی سے ویکسینیٹ کیا، جس کے چلتے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکا۔ سال 2023 میں بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا۔ اپنی بڑی آبادی اور انسانی وسائل کی طاقت کے ساتھ بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ہر شخص کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ سب کو یکساں ترقی کے مواقع مل سکیں۔